السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ وہ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شے نمبر 7 اور آخری چیز کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 7 یہی ہے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کی معنی کی طرف آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں۔ سراپا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھو۔ سراپا کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی اس سے مراد مکمل طور پر مراد حسن ہے۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کس طرح لکھوں؟ کون ہے جسے آپ جیسا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر سید نفیشہ یا حسینی وہ کہتے ہیں، جن کا پورا نام انور حسین ہے، اور سید نفیس شاہ حسینی مشہور بزرگ شاعر گزرے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تشریح بھی بہت زیادہ اتھینٹک آئے گی۔ لیکن میرے چینل پہ ہر آنے والے کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتے ہوئے شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اور جمیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ مجھ جیسا ناچیز کیسے آپ کا سراپا مکمل طور پر بیان کر سکتا ہے؟ سراپا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی بتلائے کیسے، میں کیسے بتلاؤں، کیسے بیان کروں؟ کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، ایسا کوئی بندہ ہے جس کو میں تیرے جیسے کہوں؟ نہیں، اس طرح ہے ہی نہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند میں کہوں، ایسا کوئی بندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہوں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل و ابد کے ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار میں باکمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و خوبی میں بے مثال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کوئی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے سراپا کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لا سکتا ہے؟ جس طرح ایک شاعر بقول شاعر، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلی چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلی چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ شاعر اور ادیب کسی کا حسن و جمال اور سرابہ بیان کرنے کے لیے زیادہ تر تشبیہات اور استعارات کا سہارا لیتے ہیں۔ تشبیہ مطلب کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دینا۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہ، مستعار منہ، وجہ جامع۔ تو یہاں پہ استعارہ کا مطلب ادھار لینا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے تو یہ تشبیہ۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا بیٹا چاند ہے تو یہ استعارہ ہے، ادھار لینا۔ بہرحال میرا بیٹا چاند ہے تو بیٹا یہاں پہ مستعار منہ ہے اور مستعار لہو۔ بہرحال ان باتوں پہ کی وجہ میں آپ کو مزید یہ چلتا ہوں کہ کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے پھول یا چاند کی مثال دی جاتی ہے، کسی کی سخاوت اور رحم دلی بیان کرنے کے لیے سمندر، بادل اور دریا کی مثال دی جاتی ہے، یا کسی انسان کی شخصیت بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے مشہور اور بڑے انسان کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ چنانچہ شاعر اپنے بے بسی
شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی مجھے بتلائیں میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کروں، کون ہے جسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سا کہوں، کائنات میں کوئی ایسا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہوں، یا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، یعنی توبہ کرتے ہیں کہ ایسا خیال بھی محال ہے، ایسا سوچنا بھی مشکل ہے۔ ہر مثال اور ہر تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان اور بطور نبی، بطور رسول ہر لحاظ سے بھی مثال ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہے مگر عظیم الشان ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیر البشر تو ہے مگر خیر البشر ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جیسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تو ہے مگر امام الانبیاء اور خاتم الرسل بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ میں کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا، میں تشبیہ یا تشبیہات اور اظہار کا میں مطلب اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ شاعر عموماً یا عام طور پر یہ تشبیہ اور استعارے کا اظہار کرتے ہیں اپنی شاعری میں، مختلف قسم کی شاعری میں۔ وہ یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، اس طرح ایک شعر ہے کہ ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، تو اس کا پہلا مصرع میں بھول گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعراء عام طور پر تشبیہات اور استعارات کا اظہار کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی شاعری بڑی اتھینٹک ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ میں عاجز آ گیا ہوں، میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ تشبیہات کا استعارات تو وہ لوگ کرتے ہیں جو یعنی ان کے سامنے جو ہنسی ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی نہ ہو، یہ اگر ہو بھی لیکن یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے آگے کوئی ہنسی ہے ہی نہیں جن کی میں مثال دوں، جن کے حوالے سے میں سوچوں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ تشبیہات اور استعارات کا اظہار بھی میں یہاں پہ نہیں کر سکتا، میں عاجز آ جاتا ہوں۔ اور یہ جو تشبیہات اور استعارات کا استعمال شعراء کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کی جو شاعری ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہو جائے، تو اسی وجہ سے شاعر یہاں پہ عاجز آ جاتے ہیں۔ تو لہذا شاعر یہاں پہ یعنی یہی کہہ رہے ہیں جس طرح بقول شاعر کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے۔ تو بہرحال ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر کہنا اس کا جو ماحصل ہے، جو اس کا جو خلاصہ ہے شعر کا، وہ یہی ہے کہ کوئی بتلائے کہ اسے سراپا لکھوں، مطلب اس کا جو مفہوم بنتا ہے یا اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے میں کس طرح لکھوں، میں کس طرح سر سے لے کر پاؤں تک میں تیری تعریف بیان کروں۔ میں مطلب یعنی تو تیرا سارا ہی حسن ہے، تو سارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یعنی سارے خوبصورت ہی خوبصورت ہیں۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ توبہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو توبہ انسان تب کرتا ہے کہ جب اسے کوئی گناہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ شاعر بھی یہاں کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے شاعر یہاں پہ اس شعر کی تشریح ختم ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شعر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اس شعر سے فائدہ ہو گیا اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس شعر کی تشریح شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو
اور درود شریف ہر دفعہ پڑھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔